اللہ 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 اللہ۔ باہمی تعاون۔ کہانی بہت مشہور ہے کہ بوڑھے باپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور لکڑی کا ایک گٹھا توڑنے کے لیے کہا۔ سب نے باری باری کوشش کی لیکن وہ بھلا کیا ٹوٹتا۔ پھر تجربے کار باپ نے ایک ایک لکڑی الگ الگ کر دی اور ہر ایک کو ایک ایک لکڑی دے کر توڑنے کے لیے کہا۔ سب نے انتہائی آسانی سے اسے توڑ دیا۔ باپ نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک کی طاقت محدود ہوتی ہے، اگر تم سب مل کر رہو گے اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہ سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کعبے کی تعمیر میں لگ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس کام میں لگا لیا۔ ان کے تعاون سے کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دیجیے۔ اللہ نے آپ کی درخواست قبول کی۔ قرآن میں ہے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ اور میرے لیے میرے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ ذوالقرنین بڑی شوکت و سطوت والا عادل بادشاہ گزرا ہے۔ وہ سفر کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کے لوگ پڑوسی قوم یاجوج ماجوج کے ظلم و جبر کے بری طرح شکار تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے گزارش کی کہ ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک بند باندھ دیا جائے تاکہ وہ ہم پر طاقت نہ کر سکیں۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ لوہا فراہم کر دو، ہم بند بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے باہمی تعاون سے کثیر مقدار میں لوہا جمع کیا اور ذوالقرنین نے لوہا پگھلا کر وہ راستہ بند کر دیا جس سے یاجوج ماجوج آ کر ظلم کرتے تھے۔ اس طرح باہمی تعاون اور آپسی مدد سے ظلم کا سد باب ہو گیا۔ قرآن میں اس کا بیان اس طرح ہوا ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ مسجد کی تعمیر میں سارے صحابہ نے شرکت کی اور آپسی تعاون سے مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار کے ساتھ مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ جہاد کیا۔ غزوہ احزاب میں جب کہ سارے کفار مدینے پر چڑھ آئے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس میں سارے صحابہ کرام نے کندھے سے کندھا ملا کر کمال اتحاد اور ایک جہتی کے ساتھ خندق کھودی اور مدینہ کفار کی الغار سے محفوظ رہا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ یہ سارے واقعات میں قدر مشترک تعاون اور ایک دوسرے کی مدد ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو۔ تعاون کی فضیلت۔ تعاون زندگی کی ایک بدیہی حقیقت اور اہم ضرورت ہے، اس سے کسی حال میں کسی کو مفر نہیں۔ واقعہ ہے کہ زندگی کی ضروریات کی تکمیل تنہا ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس فاضل سواری ہو تو بے سواری والے کو دے دو، اسی طرح کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ زاد راہ ہو تو جس کے پاس نہ ہو اسے دے دے۔ مسلم و ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام کی معاونت اور مدد پر ابھارا ہے۔ فرمایا، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ اور تعاون کرو۔ ایک مومن کا سب سے اچھا معاون مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی مشکل میں وہ اسی سے مدد طلب کرتا ہے
اور اسی سے تعاون کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ ہر نماز میں اس کا یہ کہنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا بیان ثبوت ہے۔ باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد صرف انسان کا خاصہ نہیں بلکہ ادنا سے ادنا مخلوق مثلا چونٹی اور شہد کی مکھی میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جو عقل و تمیز کا حامل ہے اس میں اس صفت کا پایا جانا بدرجہ اتم مطلوب و مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہمی محبت و الفت میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کی تائید اور مدد و نصرت جماعت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہے، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تقویت کا باعث ہوتا ہے، متفق علیہ۔ ایک مسلم جب تک اپنے مسلم بھائی کی ضرورت میں کھڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور جو کسی کی مشکل میں کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ ایک بندہ جب تک دوسرے بندے کا تعاون کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تعاون فرماتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طاقت و قوت سے کمزور کا تعاون کرنا بھی صدقہ ہے۔ کہاں تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ شر و فساد اور برائیوں میں بالکل تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ ایک مسلم اگر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ نہ تو اس کا مذاق اڑائے اور نہ ہی فضیحت کر کے اس کی توہین کرے، کیونکہ وہ ضد میں آ کر شیطان کا نوالا تر بن جائے گا۔ کرے تو صرف اتنا کرے، اور یہ ضروری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، اسے نصیحت کرے اور اسے باور کرا دے کہ وہ غلط کر رہا تھا۔ پیشکش رہبر ٹیم